تم نے امامے کے پیچ کھیچ اور جبے کے اوپر توجہ دی، شیروانیوں پہ توجہ دی، تم نے دل کو کب سنوارا؟ ہاں، محبوب الہی کو گالیاں دی جا رہی ہے. محبوب الہی سرکار نے فرمایا اس کو چاندی کے سکے دو، اس کو چاندی کے سکے دو، اس کو کھانا دو. لوگ اٹھے مار ڈالیں گے. کہا اللہ کی قسم اگر مجھے پیر مانتے ہو اسے کچھ نہیں کرنا. اسے سکے بھی دیے، کھانا بھی دیا، کپڑے بھی دیے، اور سب دے کر کے جلدی نکل یہاں سے جا ورنہ یہ تجھے مار ڈالیں گے. جب وہ چلا گیا تو محبوب الہی کہتے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. سن لے فکر، چشتیوں کی فکر سن لے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو گالی والی دے کر کے ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں نا تو ہمارا تکبر ختم ہوتا ہے. اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو ہم مغرور ہو جائیں گے، اور جب مغرور ہو جائیں گے تو اللہ والے کیسے ہوں گے؟ تو یہ جو ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے آتے کہیں نہ کہیں ہمارا گھمنڈ چکنا چور کرتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کی سوچ ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں ایک مرتبہ ایک شخص محبوب الہی کے پاس آیا اور وہ بڑا عالم تھا، نام نہیں لوں گا اس کا، اس کو بھی کچھ لوگ مانتے ہیں. بڑا عالم تھا، بہت بحث کیا، بہت اپنے علم کا ترہ دکھایا اور بہت کیا. محبوب الہی کوئی معمولی آدمی تھے، شیخ الاسلام تھے محبوب الہی اپنے دور کے. ان کو شیخ الاسلام کہا گیا ہے. اور پوچھ لو شیخ الاسلام اپنے زمانے کے کتنے بڑے عالم کو کہا جا. ہر ایک کو کوئی شیخ الاسلام کا خطاب ملتا ہے نہ. شیخ الاسلام شیخ الاسلام. اللہ اکبر. حضرت محبوب الہی کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا. جب وہ بک بک کر کے اور اپنا گھمنڈ دکھا کر چپ ہوا تو جو 2 جملوں میں محبوب الہی نے ایسا جواب دیا کہ وہ چپ ہو گیا، کھسیانا ہو گیا، شرمندہ ہو گیا. شرمندہ ہو کہ وہ گیا تو محبوب الہی افسوس کرنے لگے مجھ سے غلطی ہو. توجہ کریں، بزرگوں کی چشتیوں کی فکر دیکھیں. ہم سے کوئی بحث کرنے آئے تو ہم تو کوشش کرتے الٹا سلٹا کچھ بھی دھوس دے کے، کچھ بھی پٹوا کر، مار کر، کچھ بھی اس کو چپ کرائیں اور ہم اپنے فتح کا جھنڈا لہرائیں کہ ہم فاتح، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. اور محبوب الہی اس کو چپ کرا کر جب وہ شرمندہ ہو کے گیا تو محبوب الہی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا حضور کیا غلطی؟ کہا حضور کے ایک امتی کو میں نے شرمندہ کر دیا. مجھے اس کو ایسا علمی جواب دینا ہی نہیں چاہیے تھا جس سے وہ شرمندہ ہوتا. اب اگر میں نے اس کو جواب دے کے شرمندہ کر دیا تھا تو مجھے اس کو کچھ کپڑے دینے چاہیے تھے، کچھ تحفہ دینا چاہیے تھا تاکہ اس کی شرمندگی ختم ہو جاتی اور وہ میری خانقاہ سے نکلتا تو خوش خوش دل لے کر کے نکلتا. یہ تھے چشتی لوگ. اللہ اکبر. اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اپنا بنایا. آج یہ دل کو لوٹنے والی ادائیں، دلوں کو خوش کرنے والی ادائیں ہمارے پاس سے ختم ہو گئی. آج ہم انتقام انتقام انتقام، اینٹ کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب پتھر سے. اینڈ سن لے. اب بہت بزرگ یاد آ رہے ہیں میرے، لیکن خواجہ نصیر ملت والدین، نصیر الدین چراغ دہلی. یہ نصیر الدین چراغ دہلی کون ہے؟ امیر خسرو سرکار کی موجودگی میں محبوب الہی نے جس کو اپنا جانشین بنایا، توقع کے خلاف تھا. جب اعلان ہوا نا کہ میرا جانشین نصیر الدین ہوں گے تو لوگوں کو حیرت ہوئی. جس خسرو سے اتنا پیار کہ کہتے ہیں کہ اگر 2 مردے ایک قبر میں دفن ہو سکتے تھے، بلا عذر شرعی اگر اجازت ہوتی 2 مردوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کا تو میں وصیت کر جاتا کہ مجھے اور خسرو کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا. کہتے قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا محمد احمد نظام الدین دنیا سے کیا لایا ہے تو میں اسی ترک اللہ امیر خسرو کو پیش کر دوں گا. ایک جملہ اور سن لے میرے مرشد محبوب الہی کا. کیا کہا؟ خسرو خسرو ہے تجھ پہ میری جان قربان، میرے مالک خسرو، او ملک الشورى طوطی ہند تجھ پہ رشک آتا ہے میرے آقا، کیا شان ہے. فرماتے ہیں میرے ترک اللہ کو کوئی مجھ سے نہ چھینے. امیر خسرو کو کبھی نام نہیں لیا. کیا کہتے؟ ترک اللہ. ترکی تھے، حضرت امیر خسرو خاندان ترکی کا تھا، اس نے ترک اللہ کہہ دے. وہ کہا میرے ترک اللہ کو کوئی چھیننے کی کوشش نہیں کرنا. اگر کسی نے میرے ترک اللہ کو مجھ سے چھیننے کے لیے میرے سر پہ آرا بھی چلا دیا تو میں آرے کا دکھ سہ لوں گا مگر ترک اللہ کی جدائی کا دکھ نہیں سہ سکتا. خسرو سے اتنا پیار تھا. اب سنیے، مگر جانشینی کی بات آئی. ایسے خسرو کی موجودگی میں نصیر چراغ دہلی، کیا ہستی ہوگی نصیر الدین چراغ. بندگی مخدوم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، مرید ہے محبوب الہی کے، پیر ہے بندہ نواز گیسو دراز.
ہیں؟ کیا ہستی ہے بھائی، ذرا غور تو کریں. آپ کو نہیں پتا ہوگا، شاید آپ کو نصیر الدین چراغ دہلی تو آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن ان کی سیرت آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، نہیں سنی ہوگی، اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی تو بہت مبارکباد ہے. آپ کو تو چھٹی نہیں ہے نا، فیس بک سے چھٹی نہیں ہے، یوٹیوب سے چھٹی نہیں ہے. اب یہ چھٹی دے تو آپ پڑھو نا میرے بھائی، پڑھتے ہی نہیں ہو. ہم پڑھتے رہتے تھے تو سب پتہ رہتا تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت محبوب الہی سے، خسرو کی موجودگی میں نصیر الدین کو آپ نے اپنا جانشین بنا دیا. تو ایک تاریخی جملہ محبوب الہی نے کہا تھا، فرمایا نظام چاہے خسرو، اللہ چاہے نصیر. میں تو خسرو ہی کو چاہتا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ میں نصیر. یعنی اب ایک بات اور یہاں ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ سنیو تمہیں بھی پتہ چل جائے. جب محبوب الہی کا جانشین نظام الدین کی مرضی سے مقرر نہیں ہوتا، جب محبوب الہی کی خانقاہ کا سجادہ نظام الدین اولیاء کی مرضی سے مقرر نہیں ہوتا، تو مسجد نبوی کا پہلا امام ابو بکر صدیق انسانوں کی مرضی سے کیسے مقرر ہوا ہوگا؟ نبی نے جس کو اپنا مصلی دیا ہوگا کس کے حکم پہ دیا ہوگا؟ اندازہ کریں. اس لیے تھوڑا بک بک کم کیا کرو. جب خسرو کی موجودگی میں نصیر کو جانشین بنا دیا تو مان لیا نا. تو اگر مولا علی کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی دے دیا تو بک بک کیوں کرتے ہو؟ یہ تو حضور کا اختیار ہے. جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. علی چھوٹے نہیں ہیں، جس کو مصلی دینا تھا اس کو مصلی دیا، جس کو بستر دینا تھا اس کو بستر عطا کر دیا، جس کے کندھوں پہ بیٹھنا تھا اس کے کندھوں پہ بیٹھ گئے، جس کو کندھوں پہ اٹھانا تھا اس کو کندھوں پہ اٹھا لیا. حضور نے صدیق اکبر کو جو مقام دیا، صدیق ہیں. مولا علی ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہیں. حضور محدث اعظم کے چوچوی نے فرمایا تھا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. حضرت امیر تو اب سمجھ آیا نصیر الدین کون ہے؟ اب سنیے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے محبوب الہی سے کہا، سرکار آپ کے بعد میں دلی میں نہیں رہ سکوں، تم کیا کرو گے پھر؟ اب باتیں ہو رہی ہے پیر اور مرید میں اکیلے، مرید اور خلیفہ میں باتیں ہو رہی ہے اکیلے. کیا کرو گے؟ کہا آپ کے بعد میں چلا جاؤں گا مکہ شریف، حج کروں گا، پھر مدینہ منورہ جاؤں گا اور پوری زندگی حضور کے قدموں میں گزار دوں گا. اب محبوب الہی کا جواب کہا نہیں، ایسا نہیں ہو. توجہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو حرم میں رہنے سے زیادہ فکر رسول اللہ کے مشن کی ہوتی ہے. یعنی نبی کا مشن کتنا قیمتی ہے. اسی لیے تو نبی کے تقریباً صحابہ 1.25 لاکھ ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں صرف 10,000 ہیں. باقی کے کہاں گئے؟ سب مشن کے لیے گئے. اگر وہ مشن کے لیے نہ نکلے ہوتے تو یہ مشن ہم تک پہنچتا محدود رہ جاتا. حضور محدث اعظم کے بھی دو مصرے یاد آ رہے، کہتے ہیں جب مدینہ منورہ سے جانے لگے تو لوگوں نے کہا نبی کا بیٹا نبی کا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے. تو جواب دیا مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں. امام حسین جیسا بیٹا کربلا کیوں گئے؟ مشن کے لیے گئے. بہرحال تو کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں. مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جانا ہے الگ بات ہے، ہم بھی گئے تھے. حج کرنے جانا ہے جائیے، ہم بھی گئے تھے، لیکن رکنا نہیں، کیونکہ تم سے بڑا کام لینا ہے دلی میں، تم کو دلی میں ہی رہنا ہے. تو حضور دلی میں رہوں گا. بولے بہت صدمے اٹھاؤ گے میرے بعد، بہت تکلیفیں اٹھاؤ گے میرے بعد، بہت ستائے جاؤ گے، لیکن چشتیوں کے مشرب پہ رہنا، کسی سے بدلہ نہیں لینا، معاف کرتے رہنا. اللہ کی شان، مرشد نے جو کہا تھا وہی ہوا. اب کیا ہوا اس کو دل کے کانوں سے سن لیں. اہل علم کی توجہ، ہمارے پاس علم تو آ گیا، ہمارے پاس حلم نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کتابیں تو پڑھ لی لیکن اللہ والوں کی صحبت سے ہم محروم کر دیے گئے. اس لیے کہ علم کتابوں سے آتا ہے مگر حلم اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے. پیر کی صحبت میں اسی لیے تو بیٹھتے ہیں کہ پیر بدل دیتا ہے، پیر تبدیل کر دیتا ہے، پیر رنگ چڑھا دیتا ہے. کاش کہ وہ پیر ہو. بہرحال محبوب الہی جیسے پیر کی صحبت تھی. اب محبوب الہی کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد بادشاہ کا بھی نام نہیں لوں گا اس لیے کہ لوگ بہت محترم جانتے ہیں جناب کو. سن لیجئے، بادشاہ وقت نے اللہ اکبر حضرت سارے دلی کے صوفیہ کو بلایا، کہا چلو سب آؤ اور میرے یہاں نوکری کرو.
تو جو بیچارے کم ہمت کے تھے انہوں نے رخصت پہ عمل کیا، نوکری کرنا شروع کر دی بادشاہ کے ہاں۔ خواجہ نصیر الدین محبوب الہی کے مرید و خلیفہ بولے ہم میرے پیر دربار میں نہیں جاتا تھا، ہم بھی نہیں جائیں گے دربار میں۔ کہا نہیں آنا پڑے گا۔ میں حضرت نصیر الدین نے کہا بھائی دیکھو ہمیں مجبور نہ کرو، میں نہیں آ سکتا، ہمارے پیر کبھی نہیں گئے بادشاہوں کے پاس، ہم بھی نہیں جا سکتے۔ بہرحال بہت مجبور کیا تو دربار میں گئے۔ وہ بادشاہ نے کہا نوکری کرو گے؟ فرمایا دیکھو ہمیں فرصت نہیں ہے اللہ کی عبادت سے، ہمیں مت کرو، مخلوق کی خدمت سے ہمیں فرصت نہیں ہے، مت لگاؤ ہمیں نوکری پہ۔ کہا اچھا نوکری نہیں کرو گے میرے یہاں؟ یہ سب بادشاہ نے ذلیل کرنے کی نیت سے اس ظالم نے کیا تھا۔ آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا ایک بات سن لینا، اللہ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے کسی اللہ والے سے الجھا دیتا ہے۔ اللہ والے سے الجھے سمجھ لو تمہاری الٹی گنتی شروع ہوگی۔ ایک جملہ میرا پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، ایک جملہ یاد کرنا، رکھ لینا، گانٹ باندھ لینا، پلو باندھ لینا، زندگی میں میری کوئی بات یاد رہے نہ یاد رہے، یہ میرے بزرگوں کی بات یاد رکھنا کہ کسی سے بھی مت الجھو، کیونکہ کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ تم اس سے الجھے اور وہ اللہ والا نکلا، کیا ہوگا؟ برباد۔ سب سنابل شریف سے میں تو لاسٹ پڑھ رہا تھا لیکن بیچ میں سب سنابل شریف سے ایک حوالہ پڑھتا ہوں۔ اللہ والوں سے الجھنے کا انجام کیا ہے؟ اگر اللہ والوں تک کوئی اپنی بات بھی پہنچانا ہے تو ادب سے پہنچاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ میں سما بہت ہوتی تھی۔ چشتیوں کا قدیم مشرب ہے سما۔ سما سمجھتے ہیں؟ سما ہوتی تھی۔ جو نہیں سمجھتے وہ سب سنابل شریف پڑھ لے، اس کو سمجھ میں آئے۔ سما چشتیوں کی ہوتی۔ تو جو دلی کے قاضی شہر تھے قاضی ضیاء، ان کا نام تھا قاضی ضیاء۔ قاضی ضیاء کو سما سے بہت چڑ تھی۔ بولے یہ جب دیکھو جب نظام الدین گانے بجانے میں لگا رہتا ہے، کیا ہے یہ ہے وہ ہے۔ تو محبوب الہی کیا سما ہو رہی تھی، یہ پہنچے اور جس خیمے میں سما ہو رہی تھی، دیکھو سما میں اب ایک تھوڑی سی وضاحت کرنی ہی پڑے گی تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ خانقاہی سما میں اور بازاری قوالی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اہل سنت سما کے قائل ہیں، اہل سنت بازاری قوالیوں کے قائل، جس میں لڑکی لڑکا کو بٹھا کے عرسوں میں جو تم مقابلے کراتے ہو، جو دھیگا مستی کرتے ہو، یہ سب حرام ہے۔ عرس کے موقع پہ شراب پی پی کر کے ناچتے ہیں جہاں لوگ، یہ سب حرام، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سما کیا ہے؟ جو ہمارے صوفیہ نے کیا، بزرگوں نے کیا، اس کی شرائط ہے یہ وہ سب۔ احیاء العلوم پڑھ لو، سب سنابل پڑھ لو، فوائد الفوائد پڑھ لو، اسی طریقے سے بزرگان چشت کے ملفوظات پڑھ لو، سب تمہیں پتا چلے گا۔ تو سما ہو رہی تھی، خانقاہی سما، اور خانقاہی سما محبوب الہی تھے بھائی اس خانقاہ میں، جس میں پڑھا جاتا تھا نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، رقیبا گوش بر آواز اوتر ناز من ترسا، سخن گفتن چ مشکل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور اس طریقے سے اس میں جو کلام پڑھے جاتے تھے وہ کلام تھے۔ یہ قاضی ضیاء پہنچے سننا، اور پہنچ کے غصے میں آئے، اور جو خیمے کے اندر سما ہو رہی تھی خیمے کی تنابیں اکھاڑ دی قاضی صاحب نے۔ حالانکہ قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بات کرتے، لیکن سیدھا جا کے انہوں نے حملہ کر دیا، اور کیا کیا؟ تنابیں اکھاڑ دی۔ محبوب الہی تھے، ہاں، انہوں نے قاضی صاحب نے جیسی تنابیں اکھاڑی، وہ بغیر تنابوں کے خیمہ اپنی جگہ پہ قائم رہا، اپنی جگہ پہ قائم رہا۔ اب ان کو برداشت نہیں ہوا، یہ کیا گانا بجا لگا کر کے رکھے تم نے، اور یہ سب کیا ہے؟ محبوب الہی تھے،
محبوب الہی نے فرمایا حضرت دعا کرے. جواب دیکھیں، عقل والوں کا سوال، عشق والوں کا جواب. لڑائیاں عقل والے کرتے ہیں، عشق والے نہیں لڑا کرتے. توجہ. قاضی ضیاء بہت بڑے عالم تھے دلی کے، چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے. حضرت دعا کرو اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے. آپ کے نزدیک اگر یہ برائی ہے تو آپ دعا کر دو کہ ہم اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے. محفل تو ختم ہو گئی. قاضی صاحب جیسے ہی گھر پہنچے، پہلا بچہ مر گیا، بڑا بیٹا مر گیا، چند دن کے بعد دوسرا بیٹا بھی مر گیا. پھر قاضی صاحب چند دن میں خود ہی بیمار پڑے. جب بیمار پڑے تو محبوب الہی ان کو دیکھنے بھی. ہائے ہائے ہائے، او چشتیوں تمہاری اداؤں پہ قربان، او صوفیوں تمہاری اداؤں پہ قربان. جو پورے بڑی مجلس میں ذلیل کرنے آیا ہے اپنے علم کے گھمنڈ میں، اس کی عیادت کے لیے بھی گئے ہیں. جب گئے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ اچھے تو ہیں نا قاضی صاحب؟ اب قاضی صاحب کا جواب سنیے، ابھی بھی تم وہی سب حرام کام کرتے ہو، ابھی سدھرے نہیں تم. یہ اور محبوب الہی پھر کہتے ہیں اگر وہ حرام ہے تو دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اور جب لوٹے ہیں قاضی مر گیا، قاضی کا انتقال ہو گیا. کسی نے بو علی شاہ قلندر سے کہا کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا. کہا میرے پاس بھی آئے تھے مگر میں نے تو جلال، قلندر تھے نا وہ تو جذب میں رہتے تھے، اور میں نے جلال کی نظر ڈالی تھی اس پہ، وہ مرا نہیں تھا، اس کو کچھ ہوا نہیں تھا. کہا کیوں نہیں ہوا تھا؟ کہ وہ شریعت کی زرہ پہن کے آیا تھا نا اس لیے بچ گیا تھا. مگر وہ کیا سمجھتا ہے شریعت کی زرہ پہن کے آئے گا تو بے ادبی سے بچ جائے گا. موت کا ایک حصہ تو ابھی باقی ہے نا. اور پھر یہ بے ادبی اس کو اس کی موت کا سبب بن گئی. یہ بے ادبی اس کو لے ڈوبی، اس کا گھر ویران کر دیا، بچے مر گئے اور خود مر گیا. اندازہ فرمائے. تو اللہ جب بھی کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے اللہ والے سے الجھا دے. اللہ والے سے الجھے، ختم، بات ختم. یہ جو سلسلوں کے نام پہ پیروں کے اور علماء کے نام ایسے لیتے ہو نا جیسے تم گلی کے بچے کا نام لے رہے ہو. کسی کی پیشانی بھی لکھائی اللہ والا ہے. کسی بھی سلسلے میں مرید رہو، ہر بزرگ کا ادب کرو، ہر بزرگ کی تعظیم کرو. کون اللہ کے یہاں مقبول ہے تمہیں پتا ہے؟ کون اللہ کا مقرب بندہ ہے تمہیں پتا ہے؟ نہیں بھائی، اللہ والے الگ الگ روپ میں رہتے ہیں، تمہیں اس پر سمجھ نہیں ہے. اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے اللہ والا بننا ضروری ہے. ارے ایک مرتبہ امام حسن بصری کو معاملہ ہو گیا، امام حسن بصری کے ساتھ معاملہ ہو. امام حسن بصری کہتے ہیں وہ پوری زندگی میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا رہا، عاجزی کرتا رہا، انکساری کرتا رہا. ایک دن خدا جانے کیا بات تھی، کیا ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ وہ کہا کہ میں دریا کی سیر کو گیا تو دیکھا کہ ایک حبشی بوتل میں کچھ پی رہا ہے، اس کی گود میں ایک عورت ہے. تو میرے دل نے کہا حسن تو کتنا بھی کچھ بھی ہے لیکن اس حبشی کلوٹے سے تو تو اچھا ہے نا، اس سے تو اچھا ہے، کیونکہ تو عورتوں کو ایسے نہیں لے کے بیٹھتا نا، دریا کے کنارے لے کے ایسے نہیں بیٹھتا، تو شراب نہیں پیتا. حسن تو کتنا اچھا، اس سے تو سب سے برا لیکن اس سے اچھا ہے. بس اتنا دل میں سوچا تھا. ایسے میں کشتی چل رہی تھی اور کشتی ڈوبی، اس میں 7 لوگ تھے. وہ حبشی اس عورت کو چھوڑ کے بھاگا، دریا میں چھلانگ لگایا، 6 کو نکالا، بے نیازی کے ساتھ جانے لگا. امام حسن بصری کھڑے تھے، وہ 7واں بھی نکال دے. حبشی نے کہا تم مجھ سے بہتر ہو نا، 6 تو میں نے بچا لیے، 7ویں کو تم بھی بچا لو جناب. ہم سے بہتر ہونا تو ہم ایک کام آپ بھی کر لینا. ہم تو شراب پیتے ہیں، عورتیں بازی کرتے ہیں، آپ تو ہم سے ستھرے ہونا. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی. یہ تو میرے دل کے خیال کو جانتا ہے، میں تو اسے حبشی کالا سمجھ رہا تھا، شرابی سمجھ رہا تھا. فرمایا سن حسن، میں شراب نہیں پی رہا تھا. ہر بوتل میں شراب ہی ہوتی ہے کیا؟ شراب نہیں پی رہا تھا، میں تو پانی یا شربت پی رہا تھا. اور وہ عورت جو تھی، کوئی ضروری ہے کہ ہر عورت کو ہے وہ ناجائز رشتے کی ہو؟ ارے وہ میری ماں ہے، ماں کو نہ پیار سے لے کے بیٹھوں تو کس کو پیار سے لے کے بیٹھوں؟ امام حسن بصری کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا. بھائی سب سے بدتر ہم ہی ہیں. عاجزی سیکھو، انکساری سیکھو، ہر پیر کا ادب کرو. کوئی پیر تمہارے پیر کو گالی دیتا ہے، اس کا میٹر ہے، اس کا میٹر. ایک پیر صاحب مجھے تنہائی میں بٹھا کے، بہت بڑے پیر صاحب کہے او تو یار ہر خانقاہ میں جاتا ہے، چاپلوسیاں کرتا رہتا ہے. میں نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں نے کبھی چاپلوسی نہیں کی.
میں جس خانقاہ میں جا کر کسی بزرگ کی تعریف کرتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ میں تعریف اس کی کروں گا، میرا یار خوش ہو، میرا محبوب خوش ہو. بس اتنی سی بات ہے. میں نے کبھی نہیں کی، اللہ کی قسم اٹھا کر میں نے کبھی چاپلوسی کی نیت سے کچھ نہیں کیا. لیکن انہوں نے کہا تو پھر کہا کہ یہ سب تم کیوں کرتے ہو، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا سن لیجئے، آپ کا ان کا میٹر ہے، آپ لڑیے، لڑنے میں ساتھ نہیں آؤں گا، لیکن آپ کے لنگر کھانے میں ضرور آؤں گا. ہم نے یہی سیکھا ہے. آپ کا دسترخوان لگے گا، کھانے آئیں گے، شرنی لینے آئیں گے، نذرانہ لینے آئیں گے. لڑو گے تم جانو ان کو جانو، تم بھی بڑے وہ بھی بڑے، ہم چھوٹے، اس میں کیوں پڑے؟ ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں اپنے ایمان پہ خاتمے کی فکر ہے. کسی کی پیشانی پہ لکھا ہے، وہ حبشی کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ وہ کیا ہے؟ نہیں بھائی. ابھی تو پنے کھلتے جائیں گے، چھوڑیے اب اس کو ختم کرتا ہوں. لیکن ایک نصیحت سن لیں، کسی بھی پیر، کسی بھی مومن، کسی بھی انسان، عام بندہ اگر مسجد کے زینے پہ بھی بیٹھا ہے تو بھی اس کو حقارت سے مت دیکھو، اس کو ذلیل مت کرو، اسے رسوا مت کرو. کسی بھی انسان کے بڑا ہونے کے لیے اتنا جملہ یاد رکھیے، کسی بھی انسان کے بڑا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے. بس اس سے بڑی نسبت کچھ نہیں ہو سکتی ہے. وہ نبی کا امتی، اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ وہ نبی کو امتی، اس سے بڑی اور نسبت کیا چاہیے؟ ہم باپ کی بنیاد پہ بڑے نہیں ہیں، ہم عالم اور مفتی ہونے کی بنیاد پہ بڑے نہیں ہیں، ہم قادری چشتی ہونے کی بنیاد پہ بڑے نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کی بنیاد پر خیر امت کا تاج سجایا گیا ہے. اللہ اکبر. ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، اگر میں ناز کرتا ہوں تو اس پر ناز کرتا ہوں کہ میں سید ہوں، اس پر نہیں، غوث ہوں اس پہ نہیں، ولی ہوں اس پہ نہیں، عالم ہوں اس پہ نہیں. میں ناز کرتا ہوں تو اس پہ کرتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں. اس سے بڑی نسبت ہماری کچھ نہیں ہے. اس لیے جو بھی ہوگا حضور کا امتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آل رسول ہونے میں شک ہے، امتی رسول ہونے میں کیا شک ہے؟ عالم ہونے میں شک ہے، امت رسول ہونے میں کیا شک ہے؟ متقی ہونے میں شک ہے، امتی ہونے میں کیا شک ہے؟ اللہ اکبر. پٹھان ہے کہ رنگریز ہے کہ انصاری ہے، کیا ہے اس میں شک ہے، مگر محمد الرسول اللہ کا امتی ہونے میں کیا شک ہے تو حضور کا امتی نا. بات یہ ہے، اس لیے کسی کا دل مت دکھاؤ. برباد، بہت اچھا چل رہا تھا کاروبار، تعویذ دے دو، اچھا نہیں چل رہا ہے. کسی کا دل دکھایا ہے تو نے، تعویذ نہیں بدل سکتا تجھے. ایسا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہیں پا رہا ہو، کسی کا دل دکھایا ہے تمہیں. کیا سمجھتے ہو؟ دل دکھانے کو سمجھتے کیا ہو؟ اس لیے ہر سلسلے کا احترام، ادب کرو، پیار کرو. پیار دو، پیار ملے گا. اگر کوئی تمہیں اکسانے آئے، ان سے لڑ لو، ان سے بول. آپ لڑیں، ہم نے نہیں لڑنا. آپ کا مقام یہ، آپ برابر، آپ برابر. میں تو خادم آدمی، میں کیوں لڑوں؟ چچا اور ابا میں جھگڑا ہوتا ہے تو بھتیجا بیچ میں بولتا ہے کیا؟ بولتا ہے؟ بولو. بادب بھتیجے نہیں بولا کرتے، بادب بچے نہیں بولا کرتے. جب گھر کے جھگڑے میں نہیں بولتے ہو کچھ تو خانقاہوں کے جھگڑے میں کیوں بک بک کرتے ہو؟ مدرسے کے جھگڑے میں کیوں بک بک کرتے ہو؟ چپ رہو، ورنہ ایمان پر خاتمے کے بھی لالے پڑ جائیں گے. تو جو بات کہنے چلا تھا بات پوری کر دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو کر دوں پوری. بیچ میں دل کا درد ابھر گیا، معافی چاہتا ہوں. حضرت نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی. بادشاہ نے کہا نوکری تو کرنی پڑے گی حضرت آپ کو. اچھا، ہم نہیں کریں گے. نہیں کرو گے؟ اب دیکھو میرا قہر، میرا جلال. کیا ہوا پتا ہے؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے یہ دونوں ہڈیاں، اس کو آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ دونوں ہڈیوں میں سوراخ کیا گیا. یہ ہے چشتی بزرگوں کا صبر، یہ صوفیوں کا صبر. کالے پیلے کپڑے پہننے سے کوئی صوفی بنتا ہے؟ ٹوپیوں کے رنگوں سے؟ یہ صوفی ہے. اخلاق مصطفیٰ، اخلاق خدا، تخلقوا باخلاق اللہ. ہڈیوں میں سوراخ کر کے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو لٹکا دیا گیا. لٹکایا. چشتی لوگ کہتے ہیں، اب سن لے چشتیت کیا ہے. کہتے ہیں ہماری تلوار لٹکی ہوئی ہے نیام سے نکل کے، ہم کسی کو بھی حملہ نہیں کرتے، لیکن کوئی خود ہی آ کے ٹکراتا ہے تو پھر چشتیت کی تلوار چلتی ہے. یہ چشتیت ہے. قادریت اس سے مختلف ہے، کیونکہ چشتیت ہندوستان میں پروان چڑھی اور قادریت بغداد شریف میں. قادریت میں فرق ہے، قادریت پھر قادریت ہے. غوث پاک کہتے ہیں میری تلوار بے نیام ہے،
میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میں کمان پہ تنا ہوا تیر ہوں، نہ مجھ سے ٹکرانا، نہ میری اولاد سے، نہ میرے مرید سے۔ جو مجھ سے، میری اولاد سے، میرے مرید سے ٹکرائے گا میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دوں گا۔ مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید مت گھبرانا، تیرا پیر قاتل ہے۔ یہ قادریت اور چشتیت کا فرق، قادریت اور چشتیت میں فرق یہ ہے۔ لیکن اب چشتیت کی تلوار لٹکی ہے، یہ لوگ نکالتے نہیں ہیں، کیونکہ لوگ ایسے، وہاں چونکہ اسلام کا نام پر تھا نا معاملہ، سب پہچانتے تھے دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، مذہب مسلک کیا ہے، یہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے تلوار لٹکی ہوئی، جو خود ہی آ کے ٹکرائے گا۔ اب کیا ہوا؟ سرکار نصیر ملت و دین کو لٹکا دیا گیا ہڈیوں کے بل۔ مرید کھلوا کہتے حضرت اس کو بددعا کرو بدبخت ہو۔ اب نہیں بیٹا، ہمارا کام نہیں، ہم اللہ والے صوفی لوگ ہیں، بددعا دینا ہمارا کام ہے۔ اب وہ چشتیت کی تلوار سے خود ٹکرایا، قریب تھا کہ وہ چشتیت کی تلوار جو باطنی تلوار ہے بادشاہ کو قتل کرتی ہے۔ نصیر الدین چراغ دہلی نے دیکھا دشمن میرا ہے، دشمن میرا ہے، مگر ہے تو مسلمان، ہے تو انسان۔ تو سرکار نصیر نے کیا کیا، جب تلوار بادشاہ پہ پڑ رہی تھی تو اپنا آستین آگے کر دیا، وہ چشتیت کی تلوار نے آستین کاٹ دی۔ آستین آپ کی کٹ گئی، آپ نے فرمایا میرا نقصان ہوا چلے گا، اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھ لیں، یہ ہے چشتیت، یہ ہے تصوف، صوفیہ یہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ صبح ہوئی تو سرکار نصیر کو مریدوں نے کہا حضرت یہ سدھرے گا نہیں، آپ اس کی بلائیں اپنے پہ لے رہے ہیں، اب آپ اس کی بات مان لو، دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ سرکار نصیر کے پاس روزانہ بادشاہ کے بولتا تھا آپ کیا آج آیا؟ ٹھیک ہے میں تیار ہوں تیرے یہاں خدمت کے لیے۔ کیا خدمت ہے بتا؟ اب سننا کیا خدمت ہے بتا۔ اس نے کہا میرے سفید کپڑے روزانہ مجھے پہنانا اور اس کے بعد اتارنا، یہ آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سرکار نصیر الدین چراغ دہلی کپڑے پہناتے اتارتے کپڑے پہ، تو اس کا ایک وزیر تھا، چمچہ تھا، اس نے دیکھا اب سب صحیح چل رہا ہے، محل کا ماحول بدل رہا ہے، تو آپ تو جانتے ہیں نا چمچے ماحول خراب کرتے ہیں، تو چمچے نے کیا کیا، بادشاہ آج ہم دیر سے جائیں گے، روزانہ ٹائم پہ جاتے، نصیر الدین کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، آج دیر سے جائیں گے۔ دیر اتنی دیر کی، سرکار نصیر الدین انتظار کرتے 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 عصر کا وقت آیا اور سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا۔ تو چونکہ ہم تو کبھی بھی نیند سے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، جو نمازی ہے وہ کبھی بھی پڑھتے ہیں، 10 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے بھی بولے ہو جاتے تو پڑھ لو۔ یہ صوفیہ ہیں، صوفیہ کہتے ہیں مومن کی اثر، مومن کی اثر سورج کے زرد ہونے سے پہلے اور منافق کی اثر سورج کے زرد ہونے کے بعد ہے، یعنی جب سورج ڈوبنے میں 20 منٹ بچ جاتے ہیں، مکروہ وقت آتا ہے، مکروہ وقت، تو آقا فرماتے ہیں اس وقت تو منافقین نماز پڑھتے، منافقین کی علامت ہے۔ قضا نہیں ہوئی نماز، قضا نہیں ہوئی، سرکار نصیر الدین سے سورج زرد پڑ گیا، ڈوبنے پہ آ گیا۔ سرکار نصیر کہتے ہیں اے سورج آج نہیں ڈوبنا، وہ بدبخت لوگ دیر کر رہے ہیں، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، میری نماز نہیں جانا، رک جا تھوڑا ٹھہر جا، آپ کی دعا سے سورج ٹھہر گیا۔ اور آج نماز خطرے میں آئی، جس کو لٹکایا گیا ذات کے لیے کچھ نہیں کہا، نماز خطرے میں آئی تو غصے سے سرخ ہو گئے اور کہا اب میری نماز پہ بھی حملہ، اللہ سے تعلق جوڑنے پہ بھی حملہ، اللہ کی عبادت پہ بھی حملہ، ذات پہ حملہ برداشت ہوگا، مذہب پہ اور دین پہ حملہ برداشت نہیں ہوگا۔ پھر نصیر الدین چراغ دہلی نے بادشاہ کو کرتا پہنایا، اس کا جبہ، اس کی عبا پہنائی، اور جب باندھنے لگے تو ایک جملہ کہا، باندھے نصیر کھولے غسال، ایک جملہ، باندھے نصیر کھولے غسال۔ لوگ حیران تھے، وجود کانپ گئے لوگوں کے، یعنی نصیر باندھ رہا ہے، کل نصیر نہیں کھولے گا، بلکہ اب تو میت کو جو غسل دینے والا غسال ہے وہ کھولے گا۔ بادشاہ سواری پہ بیٹھ کے گیا، ٹھوکر لگی، گرا، اس کی منڈی ٹوٹ گئی، اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد پھر اس کو کس نے کھولا؟ غسال نے کھولا، اپنی ذات کے لیے نہیں،
دین کی بات آئی تو بھی کتنا محتاج جملہ کہا. یہ تھے چشتی لوگ، یہ تھے صوفیہ لوگ، یہ تھے اللہ والے لوگ. جب تک ایسے لوگ تھے دین پھیل رہا تھا، اور جب ہم جیسے لوگ آ گئے اب رپورٹ آ رہی کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں اخلاق دے، کردار دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.